نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یورپ اور گلف کے اندر، عرب ممالک کے اندر آج ماہ رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظمتوں والا یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی عظمت کا، اہمیت کا، فضیلت کا اندازہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور اس مہینے کی 27ویں شب جو جمہور علماء کا قول ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پاک اور مقدس کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا، اور پھر اس کے بعد آگے جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی وقتاً فوقتاً بقدر ضرورت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نزول قرآن کا ذکر فرمایا کہ جو میرے کلام کے نزول کا وقت تھا وہ میں نے اس نزول کے لیے اس ماہ مبارکہ کو چنا، اس لیے یہ مبارک مہینہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن اترا اس ماہ مبارکہ کی شب قدر کے اندر، اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ مہینہ بھی افضل ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک وہ رات رکھی نزول قرآن والی، وہ رات بھی 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک مقام پر فرمایا کہ شہر رمضان الذی، یہ مہینہ رمضان کا افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن اترا، اور پھر جس رات کو اترا اس رات کو بھی پھر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے دیا گیا۔ اور پھر اس مہینے کے روزے جو ہے وہ اہل ایمان پر فرض فرمائے گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جی، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ پاک نے شریعت کے اندر ایک نیکی کا عمل، ایک نیکی، اس کا اجر جو ہے وہ منیمم کم سے کم 10 گنا تک رکھا ہے کہ آپ ایک نیک من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ آپ ایک نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس کو 10 کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کم سے کم۔ اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کہ جو برائی کرتا ہے گناہ کا بدلہ جو ہے وہ سزا بڑھائی نہیں جائے گی۔ اللہ پاک عدل کو قائم رکھتے ہوئے جتنی برائی کی جائے گی، جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ہوگی، لیکن نیکی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اللہ پھر اس کو کم سے کم فرمایا کہ 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور زیادہ فرمایا 700 گنا تک بھی اللہ پاک جو ہے وہ ایک عمل، ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ جتنا رب کی ذات چاہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ پاک چاہے، جتنا عمل کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا للہیت ہوگی، اتنا ہی اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک نیکی کم سے کم 10 گنا اور پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن روزے کی جب بات آتی ہے، جب روزے کے اجر کے بارے میں بات ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ صوم جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزہ کی جو جزا ہے، جو اس کا بدل ہے، جو اس کا اجر ہے، اسے میں ہی جانتا ہوں، رب کائنات فرماتا ہے، اور وہ روزہ دار کو میں خود ہی دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، یعنی میرے حکم کی بجاوری میں، میری رضا اور خوشنودی کی خاطر، حالانکہ اس کے پاس کھانا بھی موجود ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، پینا بھی موجود ہیں، مشروبات موجود ہیں، لیکن وہ میری رضا کے لیے، میرے حکم کی تعمیل میں وہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں اس کو اجر بھی خود عطا کروں گا۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اور ایک مسرت اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی وہ ہے جو اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو ایک تو جب افطار کے وقت جو خوشی ہے وہ کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کے حکم کی تعمیل میں وہ سارا دن طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، برائیوں سے، گناہوں سے، خواہشات نفسانی سے بچا رہا جی، اور دوسری جو ہے سارا دن جو بھوکا پیاسا رہا، پھر اللہ پاک کی نعمتوں سے وہ جو افطار کر رہا ہے اس کے ملنے پر خوشی، اور دوسری خوشی فرمایا کہ عند لقاء ربی ہی، کہ وہ خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، جو سمیل ہے، وہ اللہ کے نزدیک
مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ لطیف اور پسندیدہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے اس کا اجر بیان نہیں فرمایا کہ کتنا میں اجر ثواب عطا کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ اور بندہ، روزہ بندے نے رکھا، اور یہ روزہ جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ صرف رب جانتا ہے کہ اس میرے بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور یا صرف بندہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ صرف بندے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ تو دوستان محترم، یہ ایسی عظمت والی عبادت ہے روزہ، یہ ارکان اسلام ہے 5، تو یہ روزہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ، نماز کے بعد اس کا نمبر ہے، درجہ ہے۔ تو یہ بہت ہی عظمت کا حامل یہ عبادت ہے۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، باقی اعمال صالحہ ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے ایک دو بندے کو بھی تعلق ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی جو ہے وہ انداز میں۔ نماز انسان پڑھتا ہے، جی کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو دینے والا دے رہا، لیکن لینے والے کو تو پتہ چل گیا نا کہ یہ دے رہا ہے۔ حکم یہی ہے کہ اس طرح ادا کرو کہ دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، لیکن لینے والے کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرمایا صدقہ خیرات جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، یہ بھی ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان نہیں رہتا معاملہ، یہ کسی نہ کسی شخص کو پتہ چل جاتا ہے۔ باقی معاملات بھی اسی طرح، حج کی عبادت دیکھ لیں، کتنی عظیم عبادت، لیکن فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف رب کے اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اس عبادت پر بہت خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور اللہ پاک اجر بھی اتنا عظیم عطا فرماتے ہیں کہ انسان نہ بیان کیا گیا اس کا اجر، اور نہ انسان کی سوچ اور وہم و گمان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی عبادت، ایسا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب جہنم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور سرکش شیطان جو ہے وہ ان کو توق اور زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا پورے ماہ رمضان کی راتوں میں خدا کی ایک خاص رات ہے اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اعتبار ثواب وہ 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو شروع میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہ رمضان مبارک کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ، تلاوت قرآن کی جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال آپ کا وصال پاک ہوا، وصال مبارک ہوا، اس وقت اس سال 2 مرتبہ آپ نے دور فرمایا۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ویسے تو قرآن بہت باعظمت کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کو پورا سال پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کی دن کے اندر اور راتوں کے اندر تلاوت قرآن، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک عمل کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے اجر و ثواب۔ اسی طرح قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے، ویسے عام دنوں کے اندر غیر رمضان کے اندر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو 70 کے ساتھ ضرب دیں، دیکھیں نا، جگہ کی نسبت کے ساتھ، جیسے عام گھروں کے اندر، عام شہروں کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 27 گنا ہے باجماعت، لیکن وہی نماز اگر آپ حرم مکہ کے اندر مسجد الحرام کے اندر پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ وجہ کیا؟ اس جگہ کی عظمت کی برکت سے اس کا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی 50,000 نمازوں کا ثواب۔ وہاں حرم کعبہ کے اندر آپ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 صدقے کے اجر و ثواب ملے گا، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ اسی طرح رمضان کے اندر جو ہے وہ یہ اجر و ثواب بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر روزہ افطاری کا اجر و ثواب اپنی جگہ، صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب اپنی جگہ، تلاوت قرآن کا ثواب اپنی جگہ، اور عبادت کا، تراویح کا، روزے کا بہت زیادہ اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی، اور اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ اپنی عبادت کے اندر، اپنی یاد کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔